السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سارے لوگوں کی طرف سے موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں سوالات آ رہے ہیں۔ کیا چمڑے والے موضوع پر مسح درست ہوگا، جائز ہوگا، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کب سے کب تک وہ باقی رہتا ہے، کب شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوالات بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے اور دوسرے حضرات کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج ہم موضوع کی قرآن حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا حقیقت ہے، کیا عقیدہ ہے موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا، اس پر ہم سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر جو وضو کی آیات ہے، جس میں وضو کی آیت ہے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے، لیکن احادیث صحیحہ جو بہت صحیح احادیث کہلاتی ہیں، ان کے مشہور ہونے کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ موضوع پر خفین پر مسح کرنے کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود عمل بھی کیا ہے، جس میں ایک حدیث بھی یہاں نقل کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران وضو فرمایا اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ آپ نے ایسا شامی جبہ زیبتن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں، جس کی بنا پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے نیچے سے باہر نکالے اور آپ نے خفین پر مسح فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ پیر دھونا بھول گئے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انت نسیت بہذا امرنی ربی، میں نہیں بلکہ تم بھول گئے ہو، مجھے تو میرے رب نے اسی طرح یعنی خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور نقل کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جس میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے بھی مسح علی الخفین کی روایت مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جو سب کے سب مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے تھے، یعنی خفین پر مسح کرنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ المحیط البرہانی میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 پر۔ اسی طرح امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے سامنے خفین پر مسح کرنے کا جواز روز روشن کی طرح واضح نہیں ہو گیا، میں اس کے جواز کا قائل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بات ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں خفین پر مسح کرنے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ فرقہ امامیہ کے لوگ مسح علی خفین کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بلا خفین پیروں پر مسح کے قائل ہیں، یعنی موزے اتار کر پیروں پر مسح کریں، یہ ان کے نزدیک ہے۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت موزے نہ ہونے کی حالت میں پیروں کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں بحالت مجبوری۔ اگر کسی کے پلاسٹر بنائے یا ایسا زخم ہے کہ وہ پانی لگنے سے دوبارہ تازہ ہو جائے گا، تب تو گنجائش ہوگی کہ مسح کر لیا جائے، لیکن اس کے برخلاف اگر پیر صحیح سلامت ہیں تو پھر پیروں کا دھونا لازم ہے، فرائض میں سے ہے۔ پیروں کا دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے، اور موضوع کی حالت میں مسح کے قائل ہیں۔ اسی لیے مسح علی الخفین کے جواز کو اہل سنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا ان تحب الشیخین ولا تطعن فی الختنین
وتمسح علی الخفین، یہ کہ تم حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو، اور دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان درازی نہ کرو، اور خفین پر مسح کیا کرو۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اہل سنت والجماعت کی علامات بتائی ہیں۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص خفین پر مسح کا قائل نہ ہو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی المحیط البرہانی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 پر، اس لیے کہ مسح کے جواز کی روایات شہرت اور تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، جن کا انکار موجب کفر ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ کے سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بتانے کو بھی ہماری خیر کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے سننے کو آپ کے دین میں اور علم میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات اور یہ عرض کرنا تھی، آپ کو کسی بھی طرح اگر مسائل میں ہماری ضرورت پیش آتی ہے، ہم سے سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر کمنٹس باکس کے اندر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔